السلام علیکم ویورز، میں ہوں عائشہ رحمان اور ایک نئی ریسیپی کے ساتھ آج ہم بنائیں گے مزیدار سے اسٹف بنس جو بہت ہی سافٹ اور ٹیسٹی بنیں گے۔ آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسے لگے۔ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈو بنائیں گے ہم۔ ڈو کے لیے ہم ایک گلاس لے لیں گے یا ایک بڑا باؤل بھی لے سکتے ہیں آپ۔ اس میں ہاف مگ پانی لے لیں، نیم گرم پانی یوز کرنا ہے اور اس میں ایسٹ ڈال دیں گے۔ ایسٹ دیا ہے ہم نے 1.5 ٹیبل اسپون۔ آئل ڈالیں گے 1.5 ٹیبل اسپون۔ نمک ڈالیں گے، آپ ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے گا، میں نے ½ ٹی اسپون لیا ہے۔ اور اس میں چلی جائے گی چینی نہیں ہے 1.5 ٹیبل اسپون۔ اب ہم اس کو اچھے سے پھینٹ لیں گے اور اس کو ایز سائڈ کر دیں گے 5 to 10 منٹس کے لیے، تاکہ اس کا جو ایسٹ ہم نے ڈالا ہے وہ اچھا سا پھول جائے۔ ڈو کے لیے ہم ایک بڑا باؤل لیں گے، اس میں میں نے 2 کپ میدا لیا ہے، اس میں پاؤڈر ملک ڈال دیا ہے 1 ٹیبل اسپون۔ اس کو مکس کر لیں گے۔ اب ہم اس میں جو ایسٹ والا مکسچر ہم نے بنایا تھا وہ چلا جائے گا اور ایک انڈا یوز کرا ہے ہم نے۔ اس کو اچھے سے گھول لیں گے، ایک سافٹ ڈو بنا لیں گے اور اس کو ریسٹ کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے ہم 1 to 2 آورس۔ 1 سے 2 گھنٹہ آپ اس کو رکھ دیں، کسی گرم جگہ پہ بھی رکھ سکتے ہیں اور نارمل بھی رکھ سکتے ہیں آپ اس کو۔ فلنگ بناتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک پین لیں گے، اس میں 3 ٹیبل اسپون کوکنگ آئل لیا ہے ہم نے اور اس میں ایک میڈیم سائز کی پیاز ڈال دی ہے۔ پیاز چاپ کر لی تھی میں نے۔ اس کو مکس کریں گے اور اس میں ڈالیں گے ½ ٹی اسپون نمک۔ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں، میں نے ½ ٹی اسپون لیا ہے اور 2 ٹیبل اسپون سے پانی ڈال دیا ہے تاکہ پیاز جلے نہیں۔ نمک ڈالنے سے پیاز بہت اچھی اور جلدی سافٹ ہوتی ہے۔ اب ہم اس میں لہسن ڈالیں گے، 1 ٹی اسپون لہسن ہے ہمارا۔ ہری مرچیں ہیں، 2 ہری مرچیں لی تھی، اس کو چاپ کر لیا ہے اور اس کو مکس کر لیں گے۔ چکن چلی جائے گی اس میں 1 کپ۔ چکن کو میں نے بہت باریک سا کر لیا تھا، آپ چاہیں تو چکن کا قیمہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس کو مکس کریں گے۔ چکن کا کلر چینج ہو جائے گا تو اس میں ½ گلاس پانی ڈال دیں گے تاکہ چکن اچھے سے گل جائے۔ 5 to 6 منٹس اس کو پکائیں گے۔ یہ دیکھیں اس کا پانی بالکل ڈرائی ہو گیا ہے۔ اب ہم اس میں اسپائسز ڈالیں گے۔ سب سے پہلے پیپریکا لیا ہے، 1 ٹی اسپون پیپریکا ہے۔ کالی مرچیں ہیں 1 ٹی اسپون۔ چکن پاؤڈر لیا ہے 1 ٹیبل اسپون۔ گرم مسالہ پاؤڈر لیا ہے 1 پنچ۔ زیرہ پاؤڈر لیا ہے ½ ٹی اسپون۔ کٹی لال مرچ لی ہے 1 ٹی اسپون اور اس میں نے کیچپ ایڈ کرا ہے 1.5 ٹیبل اسپون۔ کیچپ نئی چیز ہم نے ایڈ کری ہے، بہت اچھا فلیور آئے گا، آپ ضرور ٹرائی کریے گا، اسی طرح بنائیے گا جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اب ہم اس میں میدا ڈال دیں گے، 1 ٹیبل اسپون میدا لیا ہے اور اس میں دودھ ایڈ کر دیں گے، ½ کپ دودھ ایڈ کریں گے اور اس کو سلائٹلی مکس کرتے رہیں گے اور بہت اچھی سی تھک سی گریوی بنا لیں گے۔ 3 to 4 منٹس مکس کرنے کے بعد یہ ایسا ہو گیا ہے۔ چلیں جی ڈو کی طرف آتے ہیں۔ ڈو ہماری رائس ہو گئی ہے، یہ دیکھیں یہ اتنی رائس ہو گئی ہے کہ یہ ڈبل ہو گئی ہے۔ اب ہم میدا لگاتے جائیں گے اور اس کو ایک بڑا پیڑا بنا لیں گے اور اب ہم اس پیڑے کو ڈیوائڈ کر لیں گے۔ پہلے میں نے اس کے 2 ہافس کرے اور اب میں نے اس کے 4 ہافس کرتے ہیں۔ تقریباً آپ 8 to 10 بالز یا پیڑا بھی کہہ سکتے ہیں، آپ 8 to 10 پیڑے بنا لیں گے اس کے۔ یہ بن گئے ہیں۔ اب ہم میدے کی مدد سے ایک کو ہم اچھا سا بیل دیں گے، ایک پیڑا لے کے اس کو بیل دیں گے۔ بہت موٹا نہیں رکھنا، ہمیں نارمل اس کی کنسسٹنسی رکھنی ہے۔ بیٹر لیں گے ہم اور سینٹر میں بیٹر کی فلنگ کریں گے۔ 1 ٹیبل اسپون لیا ہے میں نے، آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں اور اب اس کو میں نے 4 ایکول کٹس لگا لیے اس پہ اور سائڈس پہ پانی لگا دیا ہے تاکہ یہ اچھے سے چپک جائے اور اس کو اس طرح کر کے شیپ دے دیں گے۔
फ्लावर का शेप दे दें। आप चाहें तो इसको बन भी कर सकते हैं, स्टफ बन का शेप भी दे सकते हैं। मैंने इस तरह न्यू शेप दिया है, आप लोग इस तरह ट्राई करिएगा, अच्छा लगेगा आपको। ये देखें, बिल्कुल हल्के हाथ से हमें इसको बनाना है और इसको फ्लावर शेप दे देना है। इसको हम अपने पैन पे रख लेंगे, पैन को ग्रीस कर लिया था मैंने और इस पे रख लेंगे। साइड पे मैंने पतीली ओवर हीट करी हुई है। अच्छा जी, ये अब हम इसमें लगाएंगे अंडा। एक अंडा लिया था मैंने, उसको फेंट दिया है। हम इसके साइड्स पे ब्रशिंग कर देंगे अंडे की और इसके ऊपर चीज डालेंगे। कोई सी भी चीज़ ले लें आप, और चीज़ ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आप चीज़ लें, आप चाहें तो यूं ही भी बना सकते हैं, ये यूं ही भी बहुत टेस्टी बनेंगे। और अब हम इसमें सफ़ेद तिल डाल देंगे, हल्के हल्के से हमें ऊपर से छिड़कने सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल की खुशबू बहुत अच्छी आती है बेकिंग में, तो ये ज़रूर यूज़ करिएगा। पतीली हमारी फ्रीइंग हीट हो गई है। अब हम इसके अंदर अपना ये पैन रख देंगे और इसको कैप लगा देंगे और इसके ऊपर कुछ हैवी चीज़ रख देंगे ताकि साइडों से स्टीम ना निकले। ये हमें बेक करना है 15 to 20 मिनट्स बेक करना है। टाइमिंग ऊपर नीचे भी हो सकती है, आप लोग इसको चेक करती रहिएगा कि इस पर कलर कैसा आ रहा है। ये देखें कितना खूबसूरत इसमें मेरा कलर आ गया है। अब हम इसको सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। ये देखें कितने खूबसूरत से स्टफ बन्स बने और कलर भी माशाल्लाह से इतना प्यारा आया है। आप लोगों का भी ऐसा ही आएगा, आप लोग इसी तरह से बनाइएगा जैसे मैंने आपको बताया है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लोग मेरी और यम्मी यम्मी रेसिपीज़ देख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।